کا خیال ہوتا ہے نا میرے پیر سے افضل کون ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہر شاگرد کا خیال ہے کہ میرے استاد سے بہتر کون ہے، ہر امتی کا خیال ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہے۔ اور جب وہ خود قصیدے پڑھ رہے تھے تو حیرت سے کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ کے لبوں پر بھی ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنیے حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جب ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ فرمایا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت رسا ہوگا کہ اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میرے بزرگ ایک شعر بڑا جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو یہ بخت رسا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، تو پھر کیوں ذکر نہیں کریں گے؟ ہم تو دم دم قصیدے انہی کے پڑھیں گے اور لمحہ لمحہ باتیں انہی کی ہوں گی، کیونکہ ان کے دم سے ہی بزم عالم میں بہار آئی، اور ہماری ساری عزتیں حضور کے نام سے ہیں۔ آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ، تو جس سے محبت کی جائے اس کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جائے۔ محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، اور فرما برداری حکم کی تعمیل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو محبت میں انسان کو پختہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سے نعرے لگوا لو، ہم سے لنگر پکوا لو، ہم سے جلوس نکلوا لو، لیکن نماز کا وقت آئے گا تو ہم دائیں بائیں کھسک جائیں گے۔ تو مجھے بتائیے کیا محبت کا یہ تقاضا جو رسول کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور حضور کے دل کا قرار ہے، اور آقا کریم جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ لفظ بولتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو تقاضا محبت، محبوب کا جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل بہت اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غزوہ موتا پہ حضور نے بھیجا تو جمعے کا دن تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو لے کر کے تم چلے جاؤ۔ انہوں نے لوگوں کو روانہ کر دیا اور خود اس نیت سے رک گئے کہ پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور واقعی غزوہ موتا میں ان کا وصال بھی ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ کہ چلو میں تھوڑا وقت اور گزار لیتا ہوں، میرے پاس تیز اور سواری بھی ہے، اور میں پھر قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، تو میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ تو سارے قافلے کو روانہ کر کے یہ واپس آ گئے، اور خود جب نماز جمعہ کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا، ابن رواحہ میں نے کہا تھا ان لوگوں کو لے کے چلے جاؤ اور تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور میں نے سب کو بھیج دیے اور اس نیت سے بھیجا ہے کہ یہ چلے جائیں اور میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن میں نے کہا تھا یہ پتہ نہیں جمعہ آخری ہو تو میں آپ کی زیارت کر لوں، تو زیارت کے شوق میں رک گیا ہوں۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن رواحہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ، ایک بس